اور حماس نے ڈسارم ہونا تھا، وہ والا معاملہ بھی مجھے لگتا ہے ٹھنڈا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر اس طرح کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو جناب دیکھیں گے آگے کیا سچویشن بنتی ہے اور آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ بھی رکھتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ایران نے بھی خبردار کر دیا ہے، اگر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے تو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب ملکوں میں نہ صرف امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا بلکہ اسرائیل میں توانائی ڈھانچہ بھی نہیں بچے گا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت اور اسرائیل میں اہداف ہمارے میزائل کی رینج میں ہیں۔ دیکھیں نا، اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے اس میں یہ سامنے آیا کہ جی انٹینشن یہ ہے اسرائیل خود اب ان حملوں میں شامل ہوگا اینڈ اوور دا ویکینڈ ہم ایک نئی لہر حملوں کی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کی ہے، تو اس بات پہ ایک آپ لوگوں کو دیکھیں ایرانی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جوابی ریٹیلیشن ملا ہے کہ جی ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے کیونکہ وہاں سے اگر ایک میزائل فائر ہوتا ہے تو پھر ایران بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اب اسرائیل میں لویتان اور تیمار گیس فیلڈز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ ایران کی جانب سے موقف ہے کیونکہ اب جو وال اسٹریٹ جرنل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب اسرائیل خود شامل ہوگا، تو اب پھر براہ راست پھر جو ایک کہتے ہیں نا کہ جنگ کا دائرہ کار ہے، پھر یہ جو حملوں کا دائرہ کار ہے پرائمریلی، وہ پھر ظاہر سی بات ہے ایران نے واضح کر دیا کہ پھر یہ اسرائیل کی یہ فیلڈز بھی محفوظ نہیں رہیں گے پھر، کیونکہ جو تم کرو گے وہ ہم اچھا، ایک طرف تو شیری اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، دونوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب امید بھی ہوتی ہے بالکل ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن، لیکن ان پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ جنگ میں امریکہ کو برتری حاصل ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے اور حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ ہم شیری پہلے ہی بات کرتے، ایک طرف دھمکیاں، دوسری جانب مذاکرات کی باتیں کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب ہم حملہ بھی جاری رکھیں گے۔ کابینہ اجلاس میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران انتہائی مشکلات کا شکار ہے، انہوں نے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر نے حماس کا غیر مسلح ہونے کا معاہدہ مشرق وسطی کے لیے ایک بڑا اقدام بھی قرار دیا ہے۔ اور یوکرین جنگ سے متعلق امریکی صدر نے فریقین کو رعایتیں دینے پر بھی زور دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ایران کے اثاثے تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ رقم ایرانی عوام پر ہی خرچ ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں روم فار کوشچن اینڈ نیگوسیشن تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہی چیز اس طرح کے جو گمبھیر معاملات ہوتے ہیں اسے حل کرنے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔